بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کورس کے سلسلے میں آج آپ کے سامنے ایک پوسٹ جو مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے ہے وہ شیئر کی گئی ہے۔ ہم نے شروع میں اور بار بار یہ پڑھا ہے کہ زکوٰۃ کے 4 ابواب ہیں۔ نمبر 1 شرائط زکوٰۃ، نمبر 2 اموال زکوٰۃ، اور نمبر 3 نصاب زکوٰۃ، اور نمبر 4 مصارف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں جس کو بھی ڈیٹیل سے ہم نے بات کر لی۔ زکوٰۃ کے کون کون سے مال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے یہ بھی ہم نے سمجھ لیا کہ سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور ان کے علاوہ بقیہ اموال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسرا باب ہم نے پڑھا کہ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، تو وہ بھی ہمیں کلیئر ہو گیا کہ 52.5 تولے چاندی کے مقدار اس زمانے میں جس کے پاس رقم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ، فطرہ، قربانی وغیرہ لاگو ہوتی ہے، اور یہ ہر دور کے اندر، ہر سال کے اندر اس کا ریٹ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ آج کل تقریباً یہ 2.25 لاکھ کے قریب چل رہی ہے، لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اور مزید مہنگی ہو جائے۔ تو بہرحال آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کا ریٹ کیا چل رہا ہے فی تولہ۔ نیٹ کے اوپر آسانی پتہ چل جاتا ہے کہ 1 تولہ سونے کا ریٹ کیا چل رہا ہے، 1 تولہ چاندی کا ریٹ کیا چل رہا ہے، آپ نے اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ آج جو ہمارا آخری باب ہے مصارف زکوٰۃ، وہ بڑا اہم باب ہے کہ ہم زکوٰۃ کن کن کو دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے۔ آج آپ کے سامنے جو پوسٹ ہے اس کے اندر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، کن کے لیے؟ محتاج اور نیر نادار، اور جو اس زکوٰۃ کو وصول کر کے لائیں، کہ تحصیل کر کے لائیں۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بادشاہ اسلام جو ہوتا تھا وہ لوگوں کو بیچتا تھا کہ لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، تو اس کو زکوٰۃ دینے کی قرآن پاک میں اجازت دی گئی۔ اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، یعنی پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی غیر مسلم جو تھا وہ اسلام کی طرف مائل تھا اور امید تھی کہ اس کو اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو یہ مسلمان ہو جائے گا، تو شروع میں اس کی اجازت تھی کہ اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے دیں، لیکن بعد میں اس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ اب غیر مسلم کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لہٰذا آج کے دور میں ہم کسی بھی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھوکے رہیں اور ہم غیر مسلموں کو زکوٰۃ دیتے رہیں، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے اور گردنیں چھڑانے میں، پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ غلام ہوتے تھے، تو بعض دفعہ جو غلام کا مالک ہوتا تھا وہ غلام کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ آپ مجھے اتنا پیسہ دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تو پھر وہ غلام جو ہوتا تھا وہ محنت کر کر، مزدوری کر کر اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے وہ رقم جمع کرتا تھا۔ تو شریعت نے ایسے غلام کو آزاد ہونے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینے کی اجازت دی کہ تاکہ وہ آزادی کی نعمت کو پالے۔ اس کے ساتھ آگے لکھا اور اللہ کی راہ میں، تو اسی طرح اور لکھا اور مسافر کو، اور یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا حکم اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس کے اندر جو چند باتیں تھی وہ میں نے ڈیٹیل سے بتا دی۔ آگے جو کچھ باتیں ہیں، فقیر کیا ہے، مسکین کیا ہے، فی سبیل اللہ کیا ہے، مسافر کیا ہے، اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم بعد میں کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مصارف جو کہ آخری باب ہے، اس کی پہلی قسط گزر چکی، اب دوسری آپ کے سامنے جو ہے وہ قسط پیش کی گئی ہے جس کے اندر جو ہے مصارف زکوٰۃ کی تشریح و وضاحت جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے فقیر لکھا ہوا ہے۔ فقیر کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں لوگوں میں معروف ہے کہ جو مانگنے والا ہو اس کو فقیر کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ فقیر شرعی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد کچھ تھوڑا بہت مال ہو لیکن نصاب کے برابر نہ ہو۔ اس مسئلے کو یاد رکھیں، سمجھیں کہ ایک بندہ غریب ہے اور اس کے پاس جو سامان ہے وہ اس کی ضرورت کا ہے، جس کو ہم نے حاجت اصلیہ میں پڑھا کہ جو انسانی ضرورتیں ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس مال نہیں ہے، چاہے اس کے پاس گھر ہے، گھر برتن ہے، اپنا سامان ہے، سواری ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ایکسٹرا پلاٹ نہیں، کوئی ایکسٹرا اس کے پاس گھر نہیں، کوئی سونا نہیں پڑا ہوا، گھر کے اندر فالتو چیزیں، ٹی وی، سی ڈی، اس طرح کے کمپیوٹر، شوکیہ وغیرہ ایسی چیزیں نہیں رکھی ہوئی کہ جن کی مقدار جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے، تو اس بندے کو ہم شرعی اعتبار سے فقیر کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے کہ جتنا کمایا اتنا کھا لیا، کوئی سیونگ نہیں، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی کمیٹی، کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بیوہ کو ہی دے دیتے ہیں کہ جی یہ غریب ہے،
حالانکہ ضروری نہیں تو نہیں، ہو سکتا ہے بیوہ کا کوئی وراثت میں حصہ نکل رہا ہو سکتا ہے بیوہ نے کوئی اپنی بچی کے لیے کوئی سونا سنبھال کے رکھا ہو، کوئی کمیٹی ڈالی ہو، کوئی اس کا دیگر کوئی گھر میں زائد چیزیں، جیسے ہو سکتا ہے LCD اس کی اتنی مہنگی ہے کہ وہی جو ہے وہ 1,00,000 روپے کی ہے، اور 1,00,000 روپے کے جب اس کی LCD ہے اور بقیہ چیزیں ہیں اور ان کو ملایا جائے تو وہ 52.5 تولے چاندی جتنی چیزیں حاجت سے زائد جو ہیں وہ بنتی ہوں، تو وہ تو نصاب کا جو ہے وہ مالک ہو گیا، اگرچہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم نہیں، لیکن یہ لوگوں سے زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ اسی طرح اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مسکین کا، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی فقیر سے بھی نچلا درجہ ہے، یہاں تک کہ ایک وقت کے کھانے کا بھی محتاج ہو، یعنی نہ پہننے کے لیے لباس ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ ہمارے یہاں مسکین کہتے ہیں جس کی والدہ نہ ہو، لیکن شرع کہتی ہے کہ مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بھوکا ہو، جو پہننے سے بھی محتاج ہوا ہے، جس کے پاس کپڑا بھی نہیں، اب یہ مسکین ہے، اس کا جو درجہ ہے وہ فقیر سے بھی نچلا ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ جو فقیر ہے یہ لوگوں سے مانگ نہیں سکتا، کوئی خود بخود اس کو آ کر زکوٰۃ دے دے تو وہ درست ہے، لیکن جو مسکین ہے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، یہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا نمبر ہے مقروض، وہ شخص جس پر اتنا قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد باقی مال بقدر نصاب نہ رہے، یعنی 5 لاکھ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مال ہے اور 5 لاکھ ہی اس کے اوپر قرض ہے، اب اس کے پاس قرض نکالے تو باقی کچھ نہیں بچتا، تو ایسے بندے کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ فقیر کی کیٹیگری میں چلا گیا۔ اسی طرح اگر وہ مقروض اس قدر ہے کہ اس کے اوپر لاکھوں روپیہ قرض ہے اور اس کے پاس کوئی بھی ایسی شے نہیں جس کو بیچ کر وہ اپنا قرض ادا کر سکے، گھر کے اندر جو بھی حاجت سے زائد چیزیں تھی ساری جو ہے وہ قرضے میں ڈوبی ہوئی ہیں، تو وہ شخص جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کمر توڑ فقیری، کمر توڑ مقروض ہو جانا۔ اور ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے سوال بھی کر سکتا ہے کہ میں بہت زیادہ قرض میں ڈوب چکا ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو قرض میں ڈوبا ہے لیکن زیادہ نہیں ڈوبا، یعنی اگر اس کے پاس 5 لاکھ تھا تو وہ 5 لاکھ ہی اس کے اوپر قرض آ گیا تو وہ نکل گیا، اب وہ کیا ہو گیا، مقروض تو ہے لیکن اب اتنا زیادہ نہیں ہے کہ 5 لاکھ ہے، 5 لاکھ کی قرض میں ہے تو زیرو ہو گیا، لیکن گھر کے اندر کچھ چیزیں اس کی موجود ہیں لیکن وہ نصاب جتنی نہیں ہے، تو وہ لوگ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایسا بندہ ہر صورت زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا۔ لیکن ایک ایسا مقروض ہے کہ جس کے اوپر لاکھوں لاکھ قرض ہے اور قرض دار جو ہے وہ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کو قرض دینے کے لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس کو وہ بیچ سکے، تو وہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگ بھی سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کے لیے، محتاج کو حج کے لیے، طالب علم کو دین کے لیے، بشرط یہ کہ وہ فقیر ہوں۔ یعنی فی سبیل اللہ کی بڑی تفصیل ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے اس کے اندر زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، یعنی جہاد کے اندر زکوٰۃ ہو سکتی ہے۔ اگر طالب علم ہے، جیسے دینی مدارس ہیں آج کل، یہ سب سے زیادہ ہمارے مستحق ہیں کہ ان کے بغیر دین آج کل ناممکن ہے کہ کہیں اور سے ملے، اور اگر ان مدارس کے اندر طلباء جو ہے وہ حافظ قرآن عالم دین نہیں بنیں گے تو دین جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دینی مدارس کو دینا بھی فی سبیل اللہ ہے، جبکہ وہ طالب علم جو ہے وہ شرعی فقیر بھی ہوں۔ اسی طرح مجاہد جو ہے، یہ اسی طرح کوئی حج کو جا رہا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں اخراجات کا، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح جو اسپتال ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ اسپتالوں میں لوگ کٹھی کر کر ڈائریکٹ لگا رہے ہوتے ہیں، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھے کہ زکوٰۃ میں غریب کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم غریب کو نہیں دی بلکہ اس سے اسپتال بنا دیا، یا آپ نے کوئی سڑک بنا دی، یا آپ نے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آج کل جس شخصیت کے پاس کچھ پیسے ہیں وہ اپنی کوئی ویلفیئر سوسائٹی کھول لیتا ہے، یا وہ اپنے طور پر اسپتال بنا کر لوگوں کی بھی زکوٰۃ اکٹھی کر کر ان کی بھی زکوٰۃ خراب کر دیتا ہے، اپنی بھی کرتا ہے، اور کسی مفتی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ شرعی مسائل کو بغیر سوچے سمجھے اس طرح جو ہے وہ زکوٰۃیں خراب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ احکام ہے کس جگہ زکوٰۃ لگنی ہے کس جگہ نہیں لگنی، یہ بڑی ڈیٹیل ہے۔ چوتھا ہے مسافر، 5واں ہے مسافر، وہ مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا اگرچہ اس کے گھر میں مال ہو۔ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ایک شخص جو ہے وہ بڑا امیر کبیر ہے، صاحب حیثیت ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کا مالک ہے، لیکن وہ اپنی گاڑی لے کر موٹر وے کے اوپر چڑھا
اور وہ سفر کر رہا ہے، گھر سے کافی دور چلا گیا ہے اور گاڑی خراب ہو گئی ہے، کوئی پیسہ اس کے پاس نہیں، اور اب اس کو اتنی زکوٰۃ بندہ دے سکتا ہے کہ جس سے وہ اپنے شہر اپنے گھر آسانی سے پہنچ سکے، لہذا مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔